أحد أحد أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے پوڈ کاسٹ شاہد ایک اسپیک. ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے عنوان اور ایک نئے مقرر کے ساتھ. جیسے کہ ہم سب واقف ہیں، آج 17 رمضان ہے، اسی نسبت کے حوالے سے ہم نے آج کا شو مقرر کیا ہے. جی بالکل صحیح گیس فرمایا آپ سب نے. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جنگ بدر یوم الفرقان پر رہے گا. اس پر گفتگو کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ اعجاز احمد اسلم صاحب جڑے ہوئے ہیں. ویسے یہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ناظرین کے لیے ایک مختصر سا تعارف ان کا میں رکھ دیتا ہوں. آپ کی پیدائش شہر بنگلور میں ہوئی، ساؤتھ انڈیا کا جو مشہور شہر ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے. پھر آپ نے ایم اے ان انگلش لٹریچر بہار یونیورسٹی سے مکمل کیا. تقریباً 13 سال تک آپ امیر حلقہ رہے ریاست تمل ناڈو کے جماعت اسلامی ہند کے لیے، اور 25 سال تک 2015 تک آپ آل انڈیا سیکرٹری جماعت اسلامی ہند رہے. اس وقت آپ سینٹرل ایڈوائزری کونسل کے ایک رکن ہیں اور ساتھ ساتھ ایڈیٹر ان چیف آف ریڈینس میگزین. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی آج کوشش کریں گے اس عنوان پر. جی جناب اعجاز احمد صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آج کے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. الحمدللہ. تو اعجاز صاحب، جیسے کہ آج 17 رمضان ہے اور اس دن تقریباً 1400 سال پہلے ایک بہت عظیم جنگ بیٹل آف بدر کے نام سے فیمس ہوئی اور پیش آئی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ شروعات میں یہ جو جنگ تھا، اس کا پس منظر اور منظر آپ ناظرین کے سامنے رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پس منظر میں ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کائنات کے چھوٹے سے حصے زمین پر انسانوں کو بسایا، انسانوں کو عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور ساتھ ساتھ رسولوں کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا انتظام کیا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. اور انسانیت جب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوئی، گویا بلوغ کے عالم میں داخل ہوئی، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، تو اس نے اپنے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ 570 عیسوی میں پیدا ہوئی، 610 عیسوی میں آپ کو نبی بنایا گیا. 13 سال تک آپ مکے میں رہے، اور پھر 10 سال اپنے مدینے میں کار نبوت انجام دیا، اور ایک بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا. آپ کوئی صرف مقرر یا صرف کوئی تھنکر نہیں تھے، یا کوئی وائز نہیں تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے کام کے ساتھ بھیجا تھا. اس کا ذکر یوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ اور مکمل ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے یہ بات کسی کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی. مکے میں آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا 13 سال تک. بڑی سنگلاخ زمین تھی، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پتیاں کسی گئیں، مذاق اڑایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ کے ساتھیوں کو یہ کے بعد دیگرے 2 بیچز میں ابیسینیا ایتھوپیا ہجرت کرنی پڑی. آخرکار آپ کے قتل کی سازشیں کی جانے لگیں. اب مکہ، وہاں پر اسلام کا نام لینا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. مدینے میں بھی آپ کو خاموش بیٹھنے نہیں دیا گیا.
آپ کے مدینہ تشریف لانے کے سال سوا سال کے بعد ہی رمضان کا مہینہ تھا جب یہ جنگ بدر پیش آئی۔ یہ بڑا ہی نازک مرحلہ تھا، مسلمان بیچارے بے سر و سامان تھے، بہت مختصر طاقت تھی ان کی، چنانچہ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 300 سے کچھ زیادہ افراد کو جمع کر سکے، اور وسائل کی بڑی قلت تھی۔ 2-3 گھوڑے تھے صرف، جبکہ ان کے پاس 100 سے زیادہ گھوڑے تھے، اور 60 افراد کے پاس زرہیں تھی جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جنگ میں استعمال کرنے کے لیے، جنگ کی مار سے بچنے کے لیے، جبکہ ان کے پاس 600 زرہیں تھیں، اور 600 زرہوں میں ہتھیاروں کے ساتھ ان کے لوگ تیار تھے، اور وہ آئے تھے تاکہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اور سواری کے اونٹ تک نہیں تھے، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور میدان بدر کی طرف آپ نے کوچ کیا، اور صرف 70 اونٹ تھے۔ 70 اونٹوں پر 300 افراد کو سواری کرنا تھا، یعنی ایک ایک اونٹ پر ایک کے بعد دیگرے لوگ سوار ہوتے تھے۔ تو میدان بدر میں آپ پہنچے، 12 تاریخ کو نکلے تھے آپ رمضان کی، اور 17 تاریخ کو یہ معرکہ برپا ہوا۔ تو بہت ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی تھی کہ ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں۔ یہ سارے کے سارے احوال آپ کو سورہ انفال میں ملیں گے، کیا حالات تھے، کیسے حضور وہاں پر پہنچے، کیسے آپ نے فریاد کی، کیسے اللہ نے مدد فرمائی، اور کیسے آپ کامیاب ہوئے۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا جو اسلام اور کفر کے درمیان برپا ہوا، اور شام سورج کے غروب ہونے سے پہلے فیصلہ ہو گیا کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ تو یہ تھی جنگ بدر کی مختصر داستان۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سب کو جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بہت سخت انسان تھے، وہ بڑے ڈپلومیٹ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان سب کو قتل کیا جائے، یہ سب کفر کے سردار ہیں، یہ لوگ آئندہ بھی شرارتیں کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود نرم مزاج تھے، حضرت ابوبکر کی جو رائے تھی اس پر عمل کیا، اور ایک دو بہت ہی زبردست بدماش قسم کے لوگ تھے، نہایت شریر، ان کو صرف قتل کیا گیا۔ باقی 70 لوگ جو گرفتار ہوئے تھے ان سب کو جرمانہ وغیرہ لے کے 3000-4000 درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، ان سب کو ایک کے بعد دیگرے چھوڑ دیا گیا تھوڑی مدت میں۔ اور جو لوگ اتنے کم سرمایہ والے تھے کہ وہ بھی نہیں دے سکتے تھے، ان کو حضور نے یہ کام دیا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو، اور 2-4 مہینے کے بعد، یہ 8 مہینے کے بعد ان کی رعائی ان کو دے دی گئی۔ تو یہ طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یوم فرقان قرار دیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا دین جب آگے بڑھتا ہے تو صرف آخرت کے اور جنت کے وعدے کافی نہیں ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً اس کو کامیابی ملتی رہے۔ تو یہ پہلی کامیابی تھی جو بے سر و سامان مسلمان جو مکے سے نکالے گئے تھے، جن کا ناطقہ بند کیا جا رہا تھا، اور جو مدینے میں پناہ گزین تھے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک چھوٹی سی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈال دی گئی تھی، اس میں کامیابی ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان، یعنی اسلام اور کفر میں فرق کرنے کا دن، اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ نے اس کا نام دیا۔ تو یہ تھا جنگ بدر، شام تک جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اور اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ آئندہ اسلام کا قافلہ آگے بڑھے گا، کفر اپنی ساری سازشوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مرحلہ و مرحلہ اس منزل کی طرف پہنچیں گے کہ اسلام اسٹیبلش ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا جزیرہ نما عرب میں آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اسلام کا قافلہ ساری دنیا میں جائے گا، اور اسلام کا حیات بخش لائف گیونگ جو پروگرام ہے وہ ساری دنیا میں پھیلے۔ جی، انہی تفصیلات پر ہم آگے آتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور کافی سارے موویز، فلمز جو ہے بنائے جاتے ہیں، ہر الگ اعتبار سے کوئی اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگ بھی اس عظیم معرکہ جو ہوا تھا، اس کے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی کوئی پکچر بنے گی، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کے حقائق اور اس کے تفصیلات پیش آئیں۔ عمر سیریز ایک بنائی گئی تھی، جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس منظر کو، اس واقعے کو اس میں خوب دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اچھی طریقے سے پکچرائزیشن کی گئی تھی۔ لیکن اعجاز صاحب،
آپ نے جو پس منظر بتایا یہاں پر، اس جنگ، یہ جو جنگ ہوئی تھی 624 عیسوی میں 624 AD یعنی کہ دوسری ہجری میں، اس جنگ کے کچھ اہم واقعات اگر آپ بتا سکیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کس طریقے سے صحابہ اکرام نے، ان کے فالوورز نے ان کی اطاعت کی. وہ لوگ جو کبھی ایک لیڈرشپ کے پیچھے جمع نہیں ہوتے تھے، وہ اس وقت جو ہے ایک قائد کے پیچھے جمع ہو کر آئے. جن کو اسٹریٹجی کے بارے میں الف بے بھی نہیں پتا تھا، وہ اس وقت اپنے آپ کو جو ہے منظم کر رہے ہیں. اس پر کچھ روشنی ڈالیں ان واقعات پر اس جنگ کے. جی، چند پہلو عرض کرتا ہوں. پہلا پہلو یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی اور آخری نبی کی قیادت میں لڑی جا رہی تھی. بڑی بے سر و سامانی تھی، ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے، کھانا پانی تھا، سواری کے اونٹ تھے، ساری کی ساری چیزیں تھیں. اور وہ عرب کے سردار تھے، وہ قریش کے لوگ سارے عرب کے سردار تھے. پوری معیشت ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ اس ارادے سے آئے تھے اسلام کو ختم کر دیں گے، مدینہ کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی کی قیادت اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو جوش و خروش، ان کی قربانی دینے کا جذبہ، اس کی وجہ سے کامیاب ہوئے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ پیش آئے تو تم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ہر معاملے میں ایک مومن کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور جنگ میں بھی ہونا چاہیے یہ چیز. چنانچہ وہ رات پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اور انہا و زاری میں گزاری. بار بار آپ دعا کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، آپ کے ہاتھ اٹھتے، آپ کا دامن پھیلتا، آپ کہتے اے اللہ، یہ ہیں قریش کے لوگ، یہ سرداران مکہ جو یہاں آئے ہیں فخر و غرور کے ساتھ، یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ تیرے نبی کو شکست دیں اور تیرے دین کو جھٹلا دیں. اللہ تعالیٰ آ جائے تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ کہتے اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت، یہ توحید کی علم بردار جماعت، یہ اگر آج یہاں پر تباہ ہو گئی، ناکامی کا شکار ہو گئی، تو پھر شاید قیامت تک تیرا نام نہیں لیا جائے گا اور تیری عبادت نہیں ہوگی. اور اس سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، وہ تڑپ اٹھتے اور وہ آتے، یہاں تک کہ حضور کی چادر گر جاتی آپ کے کندھوں سے پیچھے سے. یا رسول اللہ، آپ اتنا پریشان نہ ہوں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو سچا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے گا. پھر جو اسٹریٹجیز ہوتی ساری کی ساری انہوں نے اپنائی. حضور نے ایک جگہ کو منتخب کیا کہ یہاں ہمارا کیمپ ہوگا، لیکن ایک اور صحابی تھے، ان کا کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کو اس سے اچھی بات بتاتا ہوں، یہ وہی کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں یا آپ کی رائے ہے؟ نہیں، میری رائے نہیں. دیکھیے ہم بڑا جگہ جائیں گے، ان کا جو کیمپ ہے مکے کے لوگوں کا، اس کے بالکل قریب جائیں گے، اور وہاں پر جو چشمہ ہے اور اس چشمے کو، اس کنویں پر ہم قبضہ کر لیں گے. اور اس طریقے سے وہ آ گیا. ایک اور جگہ ان کا جو کیمپ تھا آگے لایا گیا. اور پھر دوسرے صحابہ بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے رات پر دعائیں کرتے رہے اور صبح کے وقت اس سے پہلے غسل کیا. انہوں نے سب کے سب تیار ہو گئے، سب بندی کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے انسٹرکشن دے دیے کہ تمہیں پیسے رکھنا ہے. اور پھر اس طریقے سے وہ لوگ تیار تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر آئے تھے. ذرا سوچئے، 300 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، 300 سوا 300، اور وہ 1000 تھے. ان کے پاس ہتھیار تھے، کھانے کا سامان تھا، پورا تھی، رس تھی، ان کے گھوڑے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا. اور مسلمان بس اللہ تعالیٰ کا بھروسہ تھا ان کے پاس. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور مسلمان کوئی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. اور اللہ کے رسول جس مشن کو دے کر بھیجے گئے تھے کہ ساری دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت کو پھیلانا ہے اور توحید کا علم بلند کرنا ہے اور انسانوں کو انصاف پر قائم کرنا ہے. تو یہ فرق تھا ان دونوں فوجوں میں. جی، اسی میں ہمیں کئی سارے واقعات ملتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں کبھی ہم کر سکیں کوئی پروگرام اس پر، تو تفصیلی اس پر گفتگو ہوگی. ایک اہم ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، کس طریقے سے نوجوان لوگ اس میں جو ہے شرکت کرنے کے لیے کافی دلچسپ تھے اور ان کا پیشن، ان کا جذبہ تھا. ماس اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، 2 بھائی تھے اور ان کی عمر بھی کافی بڑی نہیں تھی، ٹین ایج میں تھے. ان کا جذبہ ایسا تھا کہ ایک بھائی کی جب سلیکشن ہو گئی، جو بھی ٹیسٹ تھا اس میں وہ کوالیفائی ہو گئے، دوسرے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اگر یہ کوالیفائی ہو گئے
تو میں بھی انہیں جو ہے کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں، انہیں شکست دے سکتا ہوں۔ حضور نے ان دونوں کے بیچ میں کشتی کرائی، اور جب انہوں نے پچھاڑ دیا اور شکست دے دیا تو دوسرے بھائی کو بھی شامل ہونے کی اجازت دے دی، حالانکہ ٹین ایج میں تھے۔ اور آج آپ اس وقت ٹین ایج کا دیکھ سکتے ہیں کیا مزاج بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا، کس طریقے سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ کوئی ایک کانکریٹ گول نہیں ہے سامنے، بس ایک ہے کہ ہمیں چلنا ہے، ایک فیز آف لائف ہے، اسے بھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہماری چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یہ تمام میں جو ہے کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں آج کے نوجوان، اور وہاں پر اس نظریے کے بنیاد پر وہ لوگ کتنے منظم ہو چکے تھے کہ ایک ٹین ایج میں بھی شعور آ گیا تھا کہ مجھے حق کے لیے کام کرنا ہے اور باطل کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ جنگ ایسی نہیں تھی کہ عام دنیاوی جنگ تھی، بلکہ اس میں جیسے کہ اعجاز صاحب نے کہا کہ جو اسٹریٹجیز وہ لوگ نے اپنائی، شکست جب ہوئی تو اس وقت یہ قانون تھا اس وقت پوری دنیا میں کہ پورے کے پورے لوگوں کو قتل کر دیتے، پرزنرز آف وارز کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، ان کی جو ہتھکڑیاں تھیں ان کو ڈھیلی باندھی گئی تھیں، یہاں تک کہ یہ آفرز بھی کیے گئے تھے کہ جو مدینے کے لوگوں کو، مسلمان بچوں کو پڑھنا سکھائے گا، 10 بچوں کو پڑھنا سکھائے گا، اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ الگ الگ طریقے سے ان کو رہا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس میں پروفیشنلزم دکھنے آتا ہے، اور کس طریقے سے علم کی اہمیت ہے کہ قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے وہ شکشا دینے کی بنیاد پر۔ کافی ساری ڈائنامکس یہاں پر پریزنٹ ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اعجاز صاحب، آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں 21ویں صدی، تو انسانیت کا شعور اتنا یعنی کہ بیدار ہو گیا ہے یا وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انسانیت ابھی جنگوں کو تسلیم نہیں کرتی، وہ اسے ایک غلط سوچ میں اور غلط ڈائنامکس میں دیکھتی ہے۔ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ جنگ بدر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کیسے رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی، جنگ ان پر لا دی گئی تھی۔ یہ جنگیں ڈیفینسیو تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے پاس جاتے، اس کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے اور اپنی بات اس کے سامنے پیش کرتے، اس کے دل کے دروازے پہ دستک دیتے، دلائل دیتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو مکے میں کام کرنے نہیں دیا گیا، قبائل کو آپ کے خلاف ابھارا گیا، تو اسی لیے مجبوراً جنگ کرنی پڑی۔ تو صحابہ کرام میں بھی یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ ہم کو اپنی بات لوگوں کے سامنے زیادہ زیادہ پہنچانی چاہیے۔ ابھی آپ نے جو بتایا کہ آج کا دور اور پرانا دور، افسوس کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جب دوسرے بیٹے کو، اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، بلڈ شیڈ ہوا تھا، خون بہایا گیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک انسانوں کی تاریخ جنگوں سے بھری ہوئی۔ آج انسان اپنے آپ کو مہذب سویلائز کہتا ہے، لیکن اب دیکھیے، مثلاً دیکھیے 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1914 سے 1918 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، 80 لاکھ آدمی مارے گئے اس میں، پھر بھی عقل نہیں آئی لوگوں کو۔ سیکنڈ ورلڈ وار 1939 سے 1945 تک 6 سال تک چلتی رہی، اور اس میں مرنے والوں کی تعداد 5 سے 6 کروڑ کے قریب ہے، 5 سے 6 کروڑ، جبکہ اس وقت دنیا کی آبادی 150 کروڑ تقریباً رہی ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے۔ صرف رشیا کے 2 کروڑ آدمی مارے گئے، اور ہماری اکنامی، پوری دنیا کی اکنامی پیچھے چلی گئی۔ اکنامی پر جو اثر پڑتا ہے، آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا نے یوکرین پہ جو حملہ کر دیا، جو جنگ ہو رہی ہے، ساری دنیا اس سے متاثر ہو رہی۔ تو افسوس کی بات ہے کہ جنگیں ایسے ہوتی رہی ہیں، اور اسلام کو بھی مجبوراً جنگ کا سہارا لینا پڑا۔ لیکن ایک اور بات ہے، بہرحال اب جنیوا کنونشن ہوا، یونائٹڈ نیشنز قائم ہوا 1948 میں، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی، کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جنگ نہیں ہو۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی جنگ ہوئی، کوریا کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ویتنام کی جنگ ہوئی۔ ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے 58,000 آدمی مارے گئے، اور ویتنامیوں میں صرف 20 سے 30 لاکھ آدمی تک مارے گئے۔ عراق میں جھوٹ کہا گیا کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس ہوائی جہاز تک نہیں تھے کہ ہاتھ سے ایٹم بم کسی پہ
پھینک کے مارتے وہ، وہاں بھی کئی لاکھ آدمی مارے گئے. ابھی جنگیں ہو رہی. یوکرین کی جنگ تو ابھی 1 سال ہوا ہے، پچھلے سال فروری میں شروع ہوئی تھی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہوا نہیں. اور اسی لیے، اور وہ جو زمانہ تھا آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ، اس وقت تو جنگیں عام تھی، کشمکش تھی. گریٹ پرشین ایمپائر، گریٹ رومن ایمپائر میں ان دونوں کو گریٹ کہا جاتا ہے. تو ان کی جنگیں ہوتی تھی. اسلام جب آیا، پوری جنگیں جو حضور نے کی، 1000-2000 آدمی اس میں کچھ مارے گئے، یعنی انسانی جان کا بہت کم نقصان ہوا. اور اس کے بعد وہ انقلاب آ گیا، وہ تبدیلی آ گئی، اور لوگوں کو امن نصیب ہو گیا، تجارتیں بڑھنے لگیں، راستے محفوظ ہو گئے. اور جنگ کے کچھ اصول بھی بنائے گئے کہ کسی عورت پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بچے کو نہیں مارا جائے گا، کسی مذہبی مقام کو تباہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ سب بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا جو اسلام کا کنٹریبیوشن ہے. اور آج البتہ حالات بدلے ہیں ایک حد تک اس لحاظ سے کہ آج مواصلات یعنی مینس آف کمیونیکیشن عام ہو گئے. آپ میڈیا کے ذریعے، آپ آلٹرنیٹ میڈیا تو بس 20-25 سال ہوئے آ کر، اخبارات کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اور آپ کے سیل فون کو استعمال کر کے 8-10 ہزار روپے کا جو سیل فون ہوتا ہے، گویا وہ آپ کے ٹی وی اسٹیشن بھی ہے، آپ اپنی بات کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو ایک فرق یہ آیا ہے، اور ہمیں ان ذرائع کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. بلکہ دیکھیے، اب فلم سنیما بھی لوگ کم جا رہے ہیں، اب اخبارات کی اشاعت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اب لوگ سیل فون سے ہی کام چلا رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ادارے بننے چاہیے. جو جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا فحاشی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، یا جیسے بتایا ہمارے اینکر صاحب نے کہ لوگ بیکار چیزوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس کے بجائے ہمیں جو اخلاقی باتیں ہیں، جو اسلامی باتیں ہیں، اور تاریخ انسانی سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، ان سب چیزوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو انصاف پر قائم رہنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اگر ایسا ہم نے کیا تو جنگ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے گی اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی. تھوڑی بہت جنگیں ہوتی رہیں گی، لیکن اگر ہم ان سارے وسائل کو استعمال کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی اور جنگ کا خاتمہ ہوگا. اس جنگ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں جج صاحب، تو اس میں آتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے راستے میں جد و جہد تھی. آج ہم اگر دیکھیں کس طریقے سے میڈیا نے جہاد کو جو ہے پیش کیا ہے کہ یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے، اور ان جہاد کے مسکنسیپشن کو پیش کیا ہے. اور ہم ساتھ میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت النبی کا بھی، تو حضور نے جس طریقے سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو گھر گھر جا کر پہنچاتے تھے، پھر انہیں جمع کرتے تھے اپنے تحت، اپنی لیڈرشپ میں ان کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں منظم کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو پرسیکیوشن ہو جاتا، چاہے وہ حضرت سمیہ کی شہادت ہو، چاہے حضرت یاسر کی شہادت ہو، چاہے حضرت عمار کو ٹارچر کریں یا کسی اور کو، اس کے اوپر صبر کی تلقین دیتے ہیں. یہ 13 سال کے پورے پروسیس کے بعد جب مدینے میں جا کر اس پروسیس کے تحت ایک نظام قائم ہوا، اور پھر اس کے 2 سال بعد اس نظام کو توسیع کرنے کے لیے یا سامنے باطل طاقتوں کو شکست دینے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی. اس پورے پروسیس کو کچھ لوگ اوور رائڈ کر کے آج یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم اگر صرف جہاد کریں اللہ کے راستے میں، ہم صرف جو ہے باطل کے ساتھ ٹکرائیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، اس سے جو ہے باطل کا خلافہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز آج اتنی نقصان دہ بن گئی ہے کہ میڈیا ساتھ میں موویز اور خود مسلمانوں میں جو غلط تصور ہے جہاد کا وہ بڑھ چکا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جہاد کا تصور ہے یہ 3-4 منٹ میں آپ واضح کریں ہمارے سامنے کہ اس کی حقائق کیا ہیں. اسلام وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جہاد، دوسری چیز ہوتی ہے فساد فی الارض. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح ہونے کے بعد فساد مت کرو. جہاد ہم چتر سے ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، utmost struggle to achieve something، کسی اچھے مقصد کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کرنا، زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اتنت پریاس سندھے میں کہہ سکتے ہیں. تو اسلام ظاہر ہے کسی آدمی پر کوئی چیز مسلط نہیں کرتا. بار بار کہا گیا ہے قرآن شریف میں، اے نبی ہم نے آپ کو کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ زبردستی کسی کے سامنے اسلام کو پیش کریں. نہیں، آپ کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. کس طریقے سے بلاؤ؟ حکمت اور ایک جوڈیشیس طریقے سے، عقل مندی کے ساتھ اور پاکیزہ نصیحتوں کے ساتھ، اس طریقے سے لوگوں کو تم بلاؤ.
البتہ دیکھیے یہ تو مغرب یا کچھ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں کہیں مسلمانوں میں بھی کچھ بھڑکے ہوئے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہمیں تلوار اٹھا لینی چاہیے. اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں ہے. اسلام اس کو فساد فی الارض کہتا ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. کچھ اس طرح کے واقعات ہم کو ملتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی سری لنکا میں 3 سال پہلے عیسائیوں کے چرچز پر کچھ بیوقوف نادان بدماش مسلمانوں نے حملہ کیا، 250 افراد کو مار دیا. ایسے واقعات اور بھی کہیں کہیں یکا دکا ہوئے ہیں. اس طرح کے واقعات مثلاً امریکہ میں 10-15 سال پہلے ایک شخص نے ایک جگہ کرسچن تھا، وہ تقریباً 250 آدمی کو بم کے دھماکوں کے ذریعے سے مار دیا گیا. اس طرح کے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اسلام اس طرح کی بدماشیوں کا ذمہ دار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی جو ذرائع وسائل ہیں، جمہوری طریقے ہیں، اور افکار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو تم اختیار کرو. ایسے جو طریقے ہیں ہرگز اس کو ہمیں کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے. لیکن ایک اور بات ہے، دیکھیے جیسے عراق میں جنگ ہوئی اور ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن، عام تباہی کے ہتھیاروں کا ذخیرہ ہونے کی بات کہی گئی. بش صاحب نے کیا تھا، اصل چھوٹ بولے وہ لوگ سب، اور تباہ و برباد کر دیا اس کو، اس کی معیشت کو، اس کے انفراسٹرکچر کو، اس کے پروڈکشن سینٹرز کو، سب کو. اب اس کا ایک ریئیکشن ہوا. بہت بڑی فوج تھی، 7 لاکھ افراد کی فوج تھی. بے گھر ہو گئے وہ لوگ، بے روزگار ہو گئے. ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلامک جہاد یا ISIS کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اس سے بڑی گڑبڑیں ہوئی. تو یہ انہوں نے جو غلط پالیسی اپنائی تھی اس کا ریئیکشن تھا. ورنہ عام مسلمان ایسا نہیں ہے. عام مسلمان اس کی حمایت نہیں کرتا ہے. عام مسلمان اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین رکھتا ہے اور اطمینان رکھتا ہے کہ ہم کو محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا. ظاہر ہے یہ تو ایک فکر ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. انڈرسٹینڈنگ کو کسی زبردستی آپ کسی کے ذہن میں نہیں اتار سکتے ہیں. تو اسلام اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے. البتہ کوئی ظلم کرے تو ظاہر ہے اس ظلم کا مقابلہ کیا جائے گا. مکے میں جب تک حضور رہے کہا گیا کفو ایدیکم، قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اور جب مدینہ گئے تب کہا گیا کہ تم کو جنگ لڑنے کی اجازت دی گئی کیونکہ تم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن تم جنگ لڑ سکتے ہو لیکن ظلم مت کرو. اور جنگ لڑنا ایک حکومت کا کام، یہ عوام کا کام، یہ کسی گروپ کا کام نہیں. جی تو آج جو دنیا میں جمہوریت ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جا رہی ہے، اور مینس آف کمیونیکیشن ہے، اس کا استعمال کر کے ہمیں اللہ کے دین کو، انسانیت کو، شرافت کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی بالکل، آپ کا پوائنٹ آیا ہے اعجاز صاحب. بس آخر میں 2-3 منٹ میں ہم آج کا شو ہم ختم کرتے ہیں. یہ آپ بتا دیں کہ یہ جو جنگ ہوئی اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ اس سے کیا آج ہم لوگ عبرت یا لیسن سیکھ سکتے ہیں؟ کیا سبق ہے نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور تمام افرادوں کے لیے؟ اس میں یہی سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزے کے لیے نہیں آئے تھے. نماز روزے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے، اس کا یہ آغاز تھا. اور اس کے لیے مکے کے جو ظالم لوگ تھے، حملہ آور ہو رہے تھے اور اسلام کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، ان کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا. اس کے بعد بھی جنگ وہ 1 سال کے بعد پھر آئے وہ لوگ، 13 افراد کو لے کر آئے. جنگ احزاب 5ویں سال مدینہ کے 5 ہجری میں 10,000 افراد کو لا کر مدینہ کا پورا گھیر لیا پورے طریقے سے انہوں نے. اور رسول اللہ جب اس کے جواب میں 8 ہجری میں 10,000 لوگوں کو لے کر گئے مکے کو، کسی کی تقصیر نہیں پوچھی، سب کو معاف کر دیا. کہا کہ جو تلوار اپنے نیام میں رکھ لے اس کے لیے پناہ، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے لیے پناہ، جو حرم شریف میں چلا جائے اس کا پناہ. سب کو پناہ دی اور سب کو معاف کر دیا. تو اسلام معافی کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، محبت کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو مسخر کرتا ہے اللہ کے لیے. اور فرسٹ ورلڈ وار والے ہوں، سیکنڈ ورلڈ والے ہوں، جتنی جنگیں ہو رہی ہیں یہ سب اکنامک ریزن سے ہو رہی. اسلام کسی اس طرح کے ریزن کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنے بڑے بننے کے لیے، ورچسو کے لیے، ڈومیننس کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے، اور موجودہ ذرائع وسائل سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اور ساری انسانیت کو متحد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے.
جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کے لیے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہمیں فضائے بدر، یعنی کہ وہ صرف تلوار ڈھال کا نام نہیں تھا، بلکہ 13 سال کی وہ جو جد و جہد تھی رسول اللہ کی، لوگوں کا نظریہ بدلنا، ان کی سوچ بدلنا، ان کے افکار بدلنا، ان کے شب روز کو بدلنا، ان کے گفتگو کے لہجے کو بدلنا، علم کی طرف ان کی رغبت کرنا، اور اپنے رب کے کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی۔ انسان کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں۔ یہ جو پوری کی پوری فضا حضور نے تیار کی، اور ایک لاہ عمل رکھا سامنے کہ کس اصولوں پر کام کرتے ہوئے ایک ایسا نظام وجود میں لایا جا سکتا ہے جس میں سب کے حقوق دیے جا سکتے ہیں، جس میں عورتوں کو ان کے حق مل سکتے ہیں، بوڑھوں کو ان کے حق مل سکتے ہیں، جوان کو ان کے حق مل سکتے ہیں، کیسے امن و امان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، کیسے حق کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ یہ پوری فضا پیدا کرنے کے لیے ہم پر ضرورت ہے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی سیرت زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، اچھے کتابوں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حیات طیبہ ہے، اس پر الرحیق المختوم ہے، سیرت النبی ہے، منہج انقلاب نبوی ہے، سرور دو عالم، ایسے کئی کتابیں ہیں سیرت کے اوپر جس میں آپ کو سیرت کے الگ الگ پہلو سے واقفیت ہوگی۔ یہ تھا جنگ بدر کا عنوان کہ کیسے یہ جنگ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہوئی، اور 313 مسلمان ایک قائد کے پیچھے جمع ہو کر کم وسائل کے ساتھ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے 1000 کے لشکر کے ساتھ بڑھ گئے، اور اللہ نے ان کے ایمان، ان کے جذبے، ان کے صداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فتح و نصرت سے کامیاب کیا۔ آج بھی ہم لوگ بے شک اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، اور اللہ نے ہر شخص کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے دعوت اسلام، دعوت دین کی، اس کے طرف کام کرنے کی، نظام کو بدلنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً اللہ کی نصرت شامل حال رہے گی۔ ہم اعجاز احمد اسلم صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، اور جنگ بدر کے عنوان سے ہم سب کو ہمارے علم میں اضافہ کیا، اور ہی enlightened us on this topic۔ ہم بہت مشکور ہیں آپ کے اعجاز صاحب۔ ناظرین، آپ نے جو موقع دیا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور موجودہ ذرائع وسائل کو استعمال کر کے اپنی سوسائٹی کو بدلیں گے، اور دنیا کے سامنے بھی اسلام کی اچھائیوں کا نمونہ پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بالکل، انشاءاللہ ناظرین اس سب سے کافی فائدہ اٹھائیں گے، اور اسی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس چینل شاہد کے اسپیچ کے ساتھ۔ ہم حاضر ہوئیں گے نئے عنوان، نئے سوچ، نئے ٹاپکس اور نئے مقرر کے ساتھ۔ آپ کے میزبان شاہد علی خان کو اجازت دیں، ہم بہت جلد واپس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.